کریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 261 262 مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مثل الذین مثال ان لوگوں کی ينفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مالوں کو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں کمثلی جیسے مثال کا جیسے مثلی مثال حبۃ ایک دانے کی انبتت وہ اگاتا ہے سبع سنابل 7 بالیاں 7 خوشے 7 سٹے فی کل سنبلۃ ہر خوشے میں 100 حبہ 100 دانے ہوتے ہیں. واللہ اور اللہ تعالی یضاعف بڑھاتا ہے لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے. واللہ واسع علیم اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا بڑے علم والا ہے. الذین ينفقون وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مالوں کو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں ثم پھر لا یتبعون نہیں وہ پیچھا کرتے اس کا ما انفقوا جو انہوں نے خرچ کیا منن احسان جتلا کر ولا عذاب اور نہ تکلیف دے کر لہم ان کے لیے اجرہم ان کا اجر عند ربہم ان کے رب کے ہاں ہے ولا خوف علیہم اور نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا ولا هم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. دوہرا لیں. مثل الذین مثال ان لوگوں کی ينفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مالوں کو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں کمثل حبۃ جیسے مثال ایک دانے کی انبتت وہ اگاتا ہے سبع سنابل 7 بالیاں فی کل سنبلۃ ہر بالی میں 100 حبہ 100 دانے ہیں. واللہ اور اللہ تعالی یضاعف بڑھاتا ہے لمن اس کے لیے یشاء جس کے لیے وہ چاہتا ہے. واللہ اللہ تعالی واسع بڑی وسعت والے ہیں علیم بڑے علم والے ہیں. الذین وہ لوگ ينفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مالوں کو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں ثم پھر لا یتبعون نہیں وہ پیچھا کرتے ما انفقوا
جو انہوں نے خرچ کیا، منن احسان جتلا کر، ولا عذاب اور نہ ہی تکلیف دے کر، لہم ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر، عند ربہم ان کے رب کے ہاں ہے، ولا خوف علیہم ان پہ کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، کمثل حبۃ اس کی مثال ایک دانے جیسی ہے، انبتت سبع سنابل جو اگاتا ہے 7 بالیاں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ جو بندہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے اس کی مثال کس کی طرح ہے؟ ایک دانے کی طرح، کمثلی جیسے مثال، حبۃ ایک دانے کی طرح۔ اب دانہ کیا ہے؟ گندم کا لے لیں یا کوئی بھی، اسے زمین میں لگا دیا، دانہ زمین میں لگ گیا، انبتت سبع سنابل اس نے 7 بالیاں اگائیں، ایک اس نے جو وہ ٹہنی نکالی ہیں، جو بھی وہ تنا نکالا اس پہ کتنی بالیاں لگی؟ 7 بالیاں، 7 سٹے، 7 خوشے، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ ہر خوشے میں گنے کتنے دانے؟ ایک خوشے میں کتنے دانے ہوتے ہیں؟ 100 دانے۔ لگایا ایک تھا تو کتنے ملے؟ کتنے ملے؟ 700 دانے ملے۔ کتنے ملے؟ اللہ اکبر۔ یہ تو ہے اتنی مثال، ابھی مثال مکمل نہیں ہوئی۔ کبھی آپ، ظاہری بات ہے بیچ میں بزرگ بھی ہیں اور بھی ساتھی ہیں، دیہاتوں میں آنا جانا ہوگا، اب جاتے ہیں دیہاتوں میں، دیکھے ہوں گے کسان کس طرح فصل پہ محنت کرتے ہیں، کیوں جی دیکھے ہیں کہ نہیں؟ کیا وہ دانہ لگا کے گھر میں آ جاتے ہیں؟ بولے دانہ لگا کے گھر میں آ جاتے ہیں؟ نہیں، بلکہ دانہ لگایا، اب دیکھنا ہے اس کو کتنے پانی کی ضرورت ہے، اب اس کو کتنی کھاد کی ضرورت ہے، اب اس کو کتنی دھوپ کی ضرورت ہے۔ اب جب وہ دانہ تھوڑا وہ بڑا ہونے لگا، اب وہ ہر وقت اس کا دھیان اپنی پہلی اپنی زمین اور فصل پر ہے، کہیں کوئی یہاں سے گزر تو نہیں رہا، اگر گزرے گا وہ نئے وہ سر باہر نکال رہے ہیں، اگر وہ پاؤں کے نیچے کچلے گئے تو فصل برباد ہو جائے گی۔ دانہ بولے نہیں، دانہ فصل۔ اب وہ پرندوں کا بھی خیال رکھتا ہے، وہ مرغیوں کو اس کھیت میں جانے نہیں دیتا کہیں وہ دانہ چگ کے نہ لے جائیں۔ اچھا، ابھی جب اس نے سر باہر نکال لی ہے نا، اب آپ نے دیکھا ہوگا کسان اکثر انہوں نے وہ پکڑی ہوتی ہے، وہ جس سے وہ کاٹتے ہیں، داتری پکڑی ہوتی ہے، اور وہ فصل میں دیکھتے رہتے ہیں کہ بعض اوقات ایسی بوٹیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں جس سے فصل برباد ہو جاتی ہے۔ اب وہ اسے کاٹتے رہتے ہیں، پورا انہوں نے خیال رکھنا ہے، جب فصل پک گئی اب اور زیادہ وہ اس کا خیال رکھنے لگے کوئی جانور نہ آ جائے، بلکہ ہم نے تو یہاں تک سنا کہتے ہیں کہ بانس لے کے نا تو ان کو کھڑا کر کے اس طرح کا باندھتے ہیں، پھر ان کو قمیض بھی پہنا دیتے ہیں کہ اگر کوئی جانور آئے تو فوراً دیکھیں یہاں تو مالک موجود ہے تو وہ بھاگ جائے۔ ایسا ہے نا، کیا کہتے ہیں اسے، کاں گڈا جو بھی کہتے ہیں،
مطلب یہ ہے کہ جو فصل لگائی ہے صرف لگانا ہی کام نہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑا کام یہ ہے کہ اس فصل کی حفاظت، دیکھ بھال۔ اللہ کے بندو، تم نے کیا سمجھا ہے رب تعالیٰ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کر کے ہم گھر میں آ گئے تمہیں اجر مل گیا؟ نہیں نہیں نہیں، یہ غلط فہمی ہے، یہ بھول ہے۔ سب سے پہلے آپ کو اس روپے کو ریاکاری کی بوٹی سے بچانا ہوگا، دکھلاوے کی بوٹی سے بچانا ہوگا، ورنہ وہ تو آپ کے اس پیسے کو برباد کر دے گی، وہ تو ضائع کر دے گی۔ اس میں اخلاص کا پانی اس رقم میں لگانا ہوگا، تقوی کا پانی اس میں لگانا ہوگا، للہیت خوف خدا کی کھاد اس میں ڈالنی ہوگی، ورنہ روپیہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا بھی تمہیں فائدہ نہیں دے گا۔ لہٰذا تمہیں اس 1 روپے کے پیچھے سنت نبوی، وہ طریقہ بھی جو اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا کہ کہاں پہ خرچ کرنا ہے 1 روپیہ بھی۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، دکھلاوے سے بچانا ہے، ریاکاری سے بچانا ہے، اور حرام کی کمائی سے بچانا ہے۔ کوئی فصل آپ لگا رہے ہیں گندم کی، بیج کوئی اور پھینک دیتے ہیں، کوئی خراب سا لا کے وہ بیج آپ کو فائدہ دے گا؟ بولے نہیں ہیں؟ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا دعویٰ تو کر رہے ہیں، پیچھے وہ بیج ہی نہیں، وہ رزق حلال ہی نہیں، وہ حلال کی کمائی ہی نہیں، تو وہ 1 روپیہ یا لاکھوں روپے یا کروڑوں روپے بھی خرچ کیے ہوئے آپ کو فائدہ نہیں دیں گے۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کسان محنت بڑی کرتا ہے، فصل تیار ہوتی ہے، اچانک سیلاب آ گیا، جیسے ابھی سیلاب آیا ہوا ہے بڑے سارے علاقوں میں، لوگوں کی فصلیں برباد ہو گئی، ہے کہ نہیں ایسا؟ بعض دفعہ کہتے ہیں جی آسمانی بجلی گرتی ہے، فصلیں خراب۔ بعض دفعہ جب فصل تیار ہوتی ہے بارش ہو جائے، جب وہ گندم پک جاتی ہے نا، کہتے ہیں بارش ہو جائے، وہ دانہ کالا ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، کڑوا ہو جاتا ہے، ایسا ہی ہے جی، خراب ہو گیا۔ اللہ کے بندو، جب تم نے 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، اب یہ مت بھولو کہ بس ثواب مل گیا، نہیں، ساری زندگی موت تک تم نے اس کو شرک کی آفت سے محفوظ رکھنا ہے۔ جس دن بھی اس پہ شرک کی ایک وہ کرن بھی گر گئی، شرک کا ایک وار بھی گر گیا، وہ 1 روپیہ کیا 1 کروڑ روپیہ بھی خرچ کیا ہوا تمہارا سارے کا سارا برباد ہو جائے گا۔ جیسے سیلاب میں، بارش میں فصل برباد، ویسے ہی شرک کی وجہ سے پیسہ خرچ کیا ہوا سارا برباد، ویسے ہی بدعت کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے سارا مال خرچ کیا ہوا برباد، ضائع۔ مجھے بات کی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اللہ نے ایک دانے کی مثال دی ہے، تو بھئی دانہ ایسے تو نہیں وہ 700 گنا جو ہے وہ واپس لوٹاتا، بلکہ اس دانے کے پیچھے بڑی مشقت ہے۔ ابھی ہم نے 2 آیتیں پڑھ دی تھی، ہماری کوشش تھی 2 آیتیں جو ہے وہ مکمل کریں، ہم نے اختصار کیا ہے، ورنہ ہم اور بہت کچھ آپ کو بتاتے کہ فصل کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے، اور 1 روپیہ خرچ کر کے ہمیں کیا کیا کرنا پڑے گا۔ بہرحال ہم نے موٹی موٹی چیزیں بتائی ہیں۔ جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ کس جگہ پہ خرچ کرنا ہے۔ بھئی اگر زمین بنجر ہو، دانہ ڈالیں، دانہ فائدہ دے گا، اگر جگہ ہی غیر مناسب ہو جہاں پہ خرچ کر رہے ہیں، وہ آپ کو فائدہ نہیں دے گی۔ جتنا مرضی وہاں پہ خرچ کریں، جتنے مرضی وہاں پہ پیسے لگائیں، بیج ڈالیں، نہیں فائدہ ہوگا۔ پر موٹی موٹی ہم نے چیزیں جو ہیں وہ ذکر کر دی ہیں، آپ خود دیکھتے جائیں کسان ایک دانے کو لگاتا کیسے ہے، آخر تک دیکھتے جائیں، اور پھر اپنے اس عمل پہ غور کرتے جائیں کہ 1 روپیہ خرچ کر کے ہمیں جب تک وہ ثواب ہمیں مل نہیں جاتا تب تک ہماری محنت جاری رہے گی۔ ایک دانہ لگا کے جب تک کسان کو وہ بوریوں میں ڈال نہیں لیتا، بیچ نہیں لیتا، تب تک وہ اس کی محنت ختم نہیں ہوتی۔ جب تک اس کو مزدوری نہیں مل جاتی محنت ختم نہیں ہوتی۔ لہٰذا 1 روپیہ بھی خرچ کرنا ہے، جب تک اللہ تعالیٰ سے اس کا اجر نہیں لے لینا،
اس وقت تک اس 1 روپیہ خرچ کیے ہوئے کا دفاع اور محنت ختم ہو سکتی۔ اچھا جی، اگر یہ کچھ آپ کر لیں نا تو 1 روپیہ کتنے اللہ اس کے واپس کرے گا؟ 700۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ کتنا بڑھا دیتا ہے؟ کچھ دن پہلے ہم نے ایک حدیث سنائی تھی آپ کو، بڑی لمبی، ابھی ہم صرف اس کا جو ہے نا آخری حصہ دہراتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی یکتب بالحسنۃ الواحدۃ الف حسنہ، جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے ایک نیکی کرتا ہے نا، اللہ پاک اس ایک نیکی کا بدلہ 20 لاکھ کے برابر عطا کرتے ہیں۔ کتنا؟ 20 ہے، یاد ہے نا حدیث ہم نے بڑی لمبی یہ تفصیل سے بیان کی تھی، ابھی ہم اشارہ کر رہے ہیں 1 روپیہ خرچ کرو اللہ آپ کو کتنا اجر دے گا، لیکن شرط یہ ہے دفاع کرنا ہے، اس 1 روپے کو شرک سے بچانا ہے، بدعت سے بچانا ہے، حرام کی، سود کی، رشوت کی، فراڈ کی اور گبنوں کی کمائی سے بچانا ہے۔ خرچ کرنا ہے تو ریاکاری سے اپنے آپ کو بچانا ہے، دکھلاوے سے بچانا ہے، ظلم سے بچانا ہے، زیادتی سے بچانا ہے، حسد سے بچانا ہے۔ جب تم اتنی چیزوں سے پاک ہو کہ اللہ کے راستے میں تقوی کے ساتھ، خشیت کے ساتھ خرچ کرو گے، 1 روپیہ خرچ کرو اخلاص کی وجہ سے، اللہ تمہیں 20 لاکھ روپے خرچ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ بڑے وسعت والے، بڑے علم والے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں۔ اموال، مال کی جمع ہے اموال، مال ایک، اموال بہت زیادہ مالوں کو۔ ثم لا یتبعون ما انفقوا، پھر وہ نہیں پیچھا کرتے اس کا جو انہوں نے خرچ کیا۔ کیسے؟ منن، احسان جتلا کر، ولا عذا، اور نہ ہی تکلیف دے کر۔ بھئی خرچ تو تم نے کر لیا، اب اس روپے کے پیچھے نہیں تم نے جانا۔ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، اکثر بڑے کیس سننے کو ملتے ہیں، کیا جی یہ اس کے بھتیجے یہ 3 تھے، اس کے بھانجے یہ 3 تھے، اس نے پالا۔ اچھا اب کیا ہے، اب جگہ جگہ لوگوں کو بتاتا پھرتا، دیکھیں جی میں نے اس پہ احسان کیا، میں نے اس کو پالا، آج یہ مجھے لفٹ نہیں کراتا، میں نے اس کو پالا، آج یہ مجھے ہی آنکھیں دکھاتا ہے، میں نے اس کو پالا، میں نے اس پہ خرچے کیے، آج مجھے پکڑا ہی نہیں دیتا ہیں۔ بھئی تمہارا پالنے کا مقصد کیا تھا؟ یہ مقصد تھا کہ میں دنیا میں ان سے اجر لے لوں، پھر تمہارے نصیب میں یہی دھکے ہیں۔ اگر تو اس لیے پالا تھا کہ اجر اللہ سے لینا ہے تو پھر کوئی بات نہیں، اگر کوئی اونچ نیچ ہو بھی جائے معاف کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دے گا۔ بھئی کسی پہ احسان کرتے ہو جتلانا، بھئی بھول گئے ہیں، کیا کہتے ہیں، بھول گئے ہو فلاں موقع پہ میں نے تمہیں یہ دیا، تم مجبور تھے، میں تمہارا سہارا بنا، تم پریشان تھے، میں نے تمہاری پریشانی دور کی، تم کمزور تھے، پیسے نہیں تھے، میں نے پیسے دیے، میں نے تمہارے بچوں کو پیسے لگا کے باہر بھیجا، آج امیر ہو گئے ہو، ہم سے یہاں کے پھر گئے ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ احسان جتلانا ہے۔ جو کچھ کیا تھا سارا کچھ اس جملوں نے برباد کر دیا۔ یہ وہ بوٹی ہے، بوٹی کہتے ہیں نا اردو میں، یہ وہ بوٹی ہے جس نے سارا اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا برباد کر دیا ہے۔ احسان نہیں جتلانا کہ میں نے یہ تمہارے ساتھ کیا تھا، بلا عذاب اور نہ ہی تکلیف دینی ہے۔ اب کیا ہے، بچپن میں جناب اسے پال لیا، سہارا دیا، اب وہ تھوڑا بڑا ہو گیا، اب نہیں جی اس نے خدمت کرنی ہے میری، اگر کام کرنا ہے تو میرے پاس، کیوں؟ میں نے پالا ہے، میں نے اس پہ پیسے لگائے ہیں، میں نے اس پہ انویسٹ کیا ہے، میں نے اس پہ احسان کیا ہے۔ اب وہ پوری تکلیف دے کر جب تک وہ بدلہ نہیں لے لیتا چھوڑتا نہیں ہے۔ یہ کیسا احسان ہے؟ یہ تکلیف دینا احسان کر کے یا جتلانا احسان کر کے، یہ دونوں ایسی بوٹیاں ہیں جو صدقے کو برباد کر دیتی ہیں۔ فرمایا کہ جو لوگ احسان بھی نہیں جتلاتے اور تکلیف بھی نہیں دیتے،
صدقہ کر کے خرچ کر کے، لہم ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر، عند ربہم ان کے رب کے ہاں ہے۔ وہ کتنا ہے؟ وہ 10 گنا بھی ہو سکتا ہے، اگر اخلاص زیادہ ہے تو 700 گنا بھی ہو سکتا ہے، اگر اور اخلاص زیادہ ہے تو وہ 20 لاکھ تک بھی جا سکتا ہے۔ فرمایا ولا خوف علیہم، اور ان پہ کوئی خوف نہیں ہوگا قیامت کے دن، ولا هم يحزنون، اور نہ ہی انہیں کسی چیز کے چھن جانے کا کوئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، جیسے مثال ایک دانے کی، انبتت 7 سنابل، جو اگاتا ہے 7 بالیاں، فی کل سنبلہ، ہر بالی میں 100 حبۃ دانے ہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ بڑے ہی وسعت والے، بڑے ہی علم والے ہیں۔ الذین ینفقون، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مالوں کو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ثم لا یتبعون، پھر وہ پیچھا نہیں کرتے، ما انفقوا، جو انہوں نے خرچ کیا، منن احسان جتلا کر، ولا اذی، اور نہ ہی تکلیف، اذیت، عذاب، اذیت دے کر، لہم ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر، عند ربہم ان کے رب کے ہاں ہے، ولا خوف علیہم ان پہ کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا غادر سقما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔